یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد شہباز میاں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب نامہ۔ ناظرین، یہ کیا جگہ ہے دوستو، یہ کون سا دیار ہے، حد نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے۔ یہ ہے آج کا میرا شہر لاہور، جو کبھی باغوں کا شہر ہوا کرتا تھا، جس کی خوبصورت عمارتیں، فصیل اور مال روڈ اور جو دیگر علاقے تھے لاہور کے، ان کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور تھی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ آج وہی لاہور جو ہے ہر طرف گرد و غبار، اور لاہور کا لینڈسکیپ کس طرح تباہ کیا گیا، یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ملک کے نامور آرکیٹیکٹ جناب نیّر علی دادا صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار زلفی صاحب، جو پینٹر ہیں اور اندرون شہر لاہور کی گزشتہ 35 سال سے پینٹنگ جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ نیّر علی دادا صاحب، سب سے پہلے سر آپ کی طرف آئیں گے۔ جی، کسی بھی شہر میں کہتے ہیں داخل ہو تو جو سب سے پہلے آپ کو کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ اس کی عمارتیں، اس کا لینڈسکیپ، تو اس سے کہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ کیا ذوق رکھتے ہیں، ان کے کیا مشاغل ہو سکتے ہیں، ان کی ترقی کیا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے ایک نظر میں وہ دکھائی دے دیتی ہیں۔ تو لاہور کو کیا ہوا، کس کی نظر لگ گئی؟ جی، لاہور میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک عجیب قسم کی ترقی کا شکار ہے وہ، اور وہ ترقی جو ہے کمرشلزم کا شکار ہے، کنجیشن ہے، اس میں پولوشن ہے۔ اب ایک شہر جو 20 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا، 30 لاکھ، اب وہ 1 کروڑ سے اوپر ہو گیا، تو اس کے ثمرات جو ہے وہ یہی ہونے تھے۔ اس زمانے کا ایک کیریکٹر ہے جس میں ترقی، اس کو آپ ترقی کہہ سکتے ہیں، میں اس کو نہیں سمجھتا ترقی، کہ اورنج ٹرین چل رہی ہے، وہ دوسری ٹرین چل رہی ہے، میٹرو بس، اور یہ رنگ روڈ بن رہی ہے جو کہ اچھی چیز ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بس ہے، تو وہ ایک ترقی کے اس کے ساتھ جو ہے کنجیشن ہے، عمارت پہ عمارت بنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہورڈنگز ہیں، پھر اس کے ساتھ نیون سائنز ہیں۔ تو 2 چیزیں جو ہیں وہ انڈینجرڈ ہو گئی ہے، جنہیں خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایک ہے نیچر اور ایک ہے کلچر۔ تو ترقی اپنی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ نیچر اور کلچر جو ہے وہ ان میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ تو پہلے وقتوں میں درخت ہوتے تھے، تو درخت کی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، درخت پہ زیادہ سے زیادہ روشنی کوئی کر دیتے تھے۔ اب آپ جائیں تو درخت کے اوپر نیون سائن لگا ہوا ہے، درخت کے اوپر نیلے پیلے روشنی ہیں، عجیب و غریب۔ تو نیچر کا جو حشر ہوا ہے ایک وہ، اور کلچر کا دوسری جگہ، کیونکہ اسی لاہور کا ایک لینڈسکیپ تھا جب ہم بالکل ینگسٹر تھے، کہ ہم جب نکلتے تھے اسکول سے، کالج سے، تو رستے میں کافی ہاؤس پڑتا تھا، پاکٹیا ہاؤس پڑتا تھا، شینیز لنچ ہوم پڑتا تھا، شیزان تھا، جہاں سیاستدان، لائرز، پولیٹیشنز، شاعر، ادیب بیٹھتے تھے۔ تو ایک خاص فضا تھی لاہور کی۔ دیکھیں، شہر کتابوں کی دکانیں تھی، شہر کا ایک جسم ہوتا ہے اور شہر کی ایک روح ہوتی ہے۔ تو صرف ایلیویشن اور عمارتوں کے اوپر آپ بات کرتے رہے تو وہ کافی نہیں ہے۔ شہر کے ایک اجتماعی فکر بھی ہوتی ہے، شہر کے یہ تمام چیزیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں، اور اس ڈسٹرب بھی ہونے میں ہاتھ ہے کمرشلزم کا، ترقی کا، اور بدذوقی کا۔ اور بدذوقی اس طرح کہ جو یہ تعلیم ہے آپ کی بچوں کو، کہیں پہ علم وغیرہ کے سلسلے میں یہ میر و غالب اور یہ جو ہے یہ بہت کم ان کا ایکسپوجر، اور اس کے علاوہ استھیٹکس کے بارے میں، اور کلچر، عمارت اور آرکیولوجی اور ہیریٹیج کے بارے میں کچھ بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا یا سکھایا جاتا، جس میں ان کو یہ تمیز آئے کہ شہروں کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے، شہروں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔
تو اس وجہ سے اس بدذوقی سے، اور پھر ایک اور فیکٹر ہے ڈیسیجن میکنگ کا بڑا مسئلہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کون لوگ کرتے ہیں، اور اگر وہ بدذوق لوگ ہیں تو پھر ظاہر ہے شہر کا حلیہ بگڑے گا جو کہ بگڑا ہے. تو سوال یہ ہے کہ، اور ساتھ ہی میں یہ چاہ رہا تھا کہ نیگیٹو باتیں میں نے کی، کر بھی رہا ہوں اپنی جگہ پہ، لیکن تھوڑی پازیٹیو طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ پہلی دفعہ اتنی اویئرنیس دیکھی گئی ہے شہریوں میں. یہ اورنج ٹرین کے اوپر آپ دیکھیں کتنے مقدمے کیے لوگوں نے، جلوس نکلے، اس کے اوپر ریئیکشن آئے سپریم کورٹ تک. تو یہ جو اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے سول سوسائٹی میں اس طرف کہ شہروں کی کا جو ہیریٹیج اور اس کی ہسٹری اور اس کا جو تمیز، کینال روڈ پہ سر اس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو ایستھیٹکس، جی ہاں، اس سلسلے میں اب یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے اوپر ری ایکشن شروع ہوا ہے. اور وہ اور کچھ پازیٹیو چیزیں نیچر اور کلچر دونوں کے سلسلے میں مجھے امید ہے کہ بہتری کی طرف دھیان، اور کوئی جو اس قسم کے کام ہو رہے ہیں، آگے درخت کاٹنا اب آسان نہیں کہ کوئی کاٹ لے، اور ہاں، اور اسی طرح جو ہم نے کنزرویشن سوسائٹی میں جنرل جیلانی کے زمانے میں ایک بنوائی تھی کنزرویشن سوسائٹی، میں بھی اس کا فاؤنڈر ممبر تھا، اور لوگ ہیں کامل خان ممتاز ہیں، اور یہ ہے خاتون ہماری، کیا نام ہے ان کا، عطیہ عنایت اللہ، عمرانہ اور بہت سے لوگ ہیں. تو ادھر اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک اویئرنیس کا پلیٹ فارم بھی موجود شروع ہوا ہے، جس سے امید ہے کہ اس کا پھیلاؤ ہوگا. سول سوسائٹی سر اپنا رول پلے کر رہی ہے. لیکن سر دوسری طرف آتے ہیں، زلفی صاحب آپ بتائیے کہ آپ گزشتہ 35 سال سے اندرون شہر لاہور کی اس کی خوبصورتی، اس کے دروازوں کی، ان کی حویلیوں کی، گلی کوچوں کی آپ پینٹنگز پہ، اپنے کینوس پہ ان کو اتار رہے ہیں. تو جس طرح نیر علی دادا صاحب نے بات کی، دنیا بھر میں جو یورپ اور خاص طور پہ وہاں کے جو سٹی ہیں اور جو وہاں کے جو ڈاؤن ٹاؤن ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر سیاح جانا چاہتا ہے، ڈاؤن ٹاؤن ضرور جاتا ہے کہ وہ اولڈ سٹی کو دیکھ سکے کس طرح پرزرو کیا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قومیں اپنا تاریخی ورثہ کہتے ہیں کہ پرزرو نہیں کرتی، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. بے شک بے شک. کیا ہمارے ساتھ بھی اندرون لاہور شہر کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ تاریخی ورثہ جو ہے اس کو مٹانے کی ہر کوشش کی گئی. ایکچولی نیر صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے نام ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی اور بڑی بڑی باتیں کی. میں تو ایک آرٹسٹ کے ناطے اور ایک عام شہری کے ناطے بات کرنا چاہوں گا، بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں، بلکہ میں ایک کویسچن چھوڑنا چاہوں گا دیکھنے والوں کے پاس بھی، کہ آخر وہ کیا طریقہ ہے جو اتنا ایک بہت ہی افسوسناک اس کی حالت ہے لاہور شہر کی. کیونکہ 35 سال پہلے جب میں اس کو پینٹ کرنا شروع کیا تھا، اس میں حویلیاں تھیں، حویلی آصف جا، حویلی راجہ دھیان سنگھ، حویلی نو نہال سنگھ، یہ سب ان میں سے ایک حویلی ہے، 2 حویلیاں گر چکی ہیں، گرا دی گئی ہیں. اور مجھے یاد ہے میری، بلکہ میں اگر کہوں کہ پہلی پینٹنگ وہ تھی جو حویلی راجہ دھیان سنگھ کی تھی، جو کہ اسی کمپاؤنڈ میں تھی حویلی آصف جا کے، اور اس کی جو والز تھیں اتنی خوبصورت اور بڑی، ان کے جو دروازے تھے، اس کا جو آرکیٹیکچر تھا بہت گریسفل تھا، بہت خوبصورت تھا. کسی نے کیئر نہیں کی. مجھے نہیں پتا کس ڈپارٹمنٹ کے انڈر تھیں وہ، اور کیوں گرائی گئیں، کیوں گر گئیں، ان کی لک آفٹر کیوں نہیں ہوئی. وہ اسی طرح ایک حویلی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان 35 سالوں میں وہاں پر جو جھروکے تھے ووڈن، وہ لوگوں نے ایکچولی اویئرنیس کی بہت کمی ہے. کسی بھی جھروکے کا، بالکنی کا کوئی ایک دروازہ یا ایک سائڈ سے تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی، انہوں نے وہ اتروا کر کباڑیے کو دے دی یا کسی اور بندے کو دے دی. اس نے خرید لی اور اپنی جا کر ایک بڑی اچھی بلڈنگ میں جا کر اس کو ڈیکور کے طور پر یوز کر لیا. تو اس طرح آہستہ آہستہ آرکیٹیکچرل ڈیٹیلز وال سٹی کی ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ اگر انٹر ہوں دلی دروازہ سے، ایک پیچ ہے جو کہ وال سٹی نے اس کو مینٹین کیا ہے، دلی دروازہ سے لے کر
مسجد وزیر خان تک، یہ ان کا فیز 1 ہے. اس کے بعد انہوں نے فیز 2 ہے جو کہ دلی مسجد سے لے کر مستی گیٹ تک ہے. پھر فیز 3 ہے جو کہ مستی گیٹ سے لے کر رنگ محل تک ہے. لیکن ابھی ایک پورشن ہے اس کو کافی بہتر تو کیا ہے، لیکن آگے آپ جا کر دیکھیں اس راستے میں ایک مارکیٹ آتی ہے پاکستان کی جو کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، جہاں سے پورے پاکستان میں کپڑا جاتا ہے. اعظم کلاتھ مارکیٹ اس کا نام ہے. افسوس یہ ہے کہ اوریجنلی وہ ایک پتہ نہیں آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں نے، ایک لمیٹڈ ایریا تھا اس کا، اور ایک وہ بھی ڈیزائنڈ تھی ایک جگہ، بہترین ایک ہال تھا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پاکٹس تھیں، مارکیٹ تھی. اب وہ مارکیٹ پورے اندرون شہر میں پھیل گئی ہے. اور کیوں یہ ایک لمیٹیشن ہے کہ اسی جگہ پر ہی یہ بزنس ہونا ہے، یہ شہر سے باہر بھی جا سکتا ہے. کلاتھ مارکیٹ نہیں، شو مارکیٹ ہے. میں وہ عرض کر رہا ہوں. اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک جگہ ہے چونا منڈی. جی چونا منڈی میں اس لیے چاہوں گا بات کرنا، چونا منڈی چوک کے ساتھ ہی ایک کٹری تھی جس کا نام مراسیوں دی کٹری اس کا نام تھا. اس کٹری میں پاکستان کے بہت بڑے بڑے نامور سنگرز رہتے تھے. سائیں اختر حسین، استاد غلام حسن شگن، غلام قادر شگن، ان کی فیملی، اور بے شمار میوزک ڈائریکٹر، میوزیشنز اور ایکٹرز، یہ وہ. اب وہ بھی وہ کٹری اعظم کلاتھ مارکیٹ وہاں تک آ گئی، کٹری تک. وہ کٹری ختم ہوگی، وہ لوگ ختم ہوگی، وہ بیٹھا ختم ہوگی. وہ شیرے کا ہوٹل پر بیٹھ کر یہ سب میوزک ڈائریکٹرز، استاد، یہ لوگ چائے کے کپ پر پوری ڈسکشنز کرتے تھے سروں پر، میوزک پر، کمپوزیشنز پر. وہ میرے جیسے لوگ وہاں بیٹھ کر مستفید ہوتے تھے. سو یہ چیزیں آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی ہیں. وہ جو زندہ دلانے لاہور، وہ بھی مجھے تو خطرہ ہے وہ بھی نہ ختم ہو جائے کہیں، کیونکہ وہاں کھانے بدل گئے، وہاں کے ڈریسز بدل گئے، وہاں کی خوشبو بدل گئی، وہاں کے زبان بدل گئی، لوگ بدل گئے. زلفی صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ لاہور کے ہر دروازے کی زبان کا لہجہ تھوڑا مختلف ہوتا تھا اور پہچان ہوتی تھی کہ یہ موچی گیٹ کا رہنے والا ہے، یہ شالمی کا رہنے والا ہے، یا باٹی گیٹ کا رہنے والا ہے. دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں ایک باؤنڈری کے اندر، لیکن اس کے باوجود تھوڑا تھوڑا کہیں ڈیفرنس تھا. اور نو ڈاؤٹ ہر دروازے میں کوئی ایک دو ایسے پوائنٹس ہوتے تھے جو کہ کھانے پینے کے لیے بڑے فیمس ہوتے تھے. اب وہ ختم ہے. اب کوئی چرخارہ ہاؤس ہے، کوئی عجیب لائٹنگ بدل گئی. آپ جا کر دیکھیں لاہور شہر کی، میں نے ابھی پینٹ کیا ریسنٹلی اور میں حیران ہو گیا. پینٹنگز ہم ساتھ دکھا بھی رہے ہیں جو آپ نے 30-35 سال پہلے، 25 سال پہلے وہ بھی ساتھ، وہ جیسے آپ نے دیکھی، جی وہ فرق ہے. اور آج کی آپ کی پینٹنگ جو ہے، اب دیکھیں یہ اس پینٹنگ میں جو حویلی کی میں نے پینٹنگ دکھائی، اس کی آرچز دیکھیں، اس کی والز کا سائز دیکھیں، وہاں جو ایک سکون تھا، ایک پیسفل ماحول تھا، وہ دیکھیں. اور آج کا لاہور دیکھیں کتنا کلرفل، اور یہ لائٹس دیکھیں، گرین، ریڈ، یلو. اور یہاں تک کہ کمال یہ ہے کہ جو انوسینٹ لوگ تھے وہ بھی اب اس سوشل میڈیا نے اور پروڈکٹس نے اور ترقی نے، پتہ نہیں کس کو اس بلیم دیں ہم، ان کو بھی بدل دیا. ایک جو سائیکل پر فروٹ بیچتا ہے بندہ، اس نے اپنے فروٹ کو ریڈ کرنے کے لیے ریڈ لائٹ لگائی ہوتی ہے، جو کہ سبز رنگ کا سیب وہ ریڈ نظر آتا ہے. یہ تو دھوکہ دے کے ہماری جو بحثیت تاجر جو ہے ہم سارے ایسے ہی کرتے ہیں. جی زلفی صاحب، ہم نیر علی دادا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ اندرون شہر کے بارے میں انہوں نے بتایا، جو مغلیہ طرز تعمیر اور اس سے پہلے اور بعد میں اس میں جو بھی انوویشن ہوتی رہیں. سر اس کے بعد آتے ہیں جب انگریز راج یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں قائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیا لاہور ایک بنتا ہے، اور پھر اس کا مال روڈ ہو، اس کے بعد پھر فادر آف دی لاہور کہلائے سر گنگا رام. پھر انہوں نے جو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور ہاسپٹل بنے، اسکول بنے، کالجز بنے. پھر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی پہلی لاہور کی ڈیولپ ہوتی ہے، جو ایک بڑا آرکیٹیکٹ بناتا ہے. وہ ساری چیزیں سر آج وہ لاہور میں اب ترقی اس وقت بھی شروع ہوئی انگریز کے دور میں، تو آج کیسی ترقی ہے؟ وہ سب چیزیں جو ہیں ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں.
ترقی میں فرق ہے بہت، کیونکہ یہ جو ترقی آج کی ترقی یہ اربن ڈیولپمنٹ میں کنجیشن کا بڑا رول ہے. جیسے میں نے پہلے بولا کہ 20 لاکھ سے 2 کروڑ پہ جائیں گے تو ایک ظاہر ہے ایک کنجیشن کا. دوسری بات یہ کہ انگریزوں کا دور کو میں ایک سنہری دور سمجھتا ہوں ان اربن ویژن، کہ انہوں نے جس تمیز سے کام کیا اور اس میں اس کی وجہ جیسے ابھی بات ہوئی ایسے برینز کی اور ایسے انڈیویجولس کی وجہ سے ڈیسیجن میکرز کی کوالٹی پہ ڈیسیجن بنتا ہے. تو یہ کہاں سے آیا ڈیسیجن میکنگ؟ روڈیارڈ کپلنگ جیسا آدمی یہاں پہ لاہور میں، ہز فادر واز دا فرسٹ پرنسپل آف میو اسکول آف آرٹس، جو نیشنل کالج آف آرٹس ویئر آئی اسٹڈیڈ. تو میں نے ان کا پڑھا ان کے نوٹس، اور اس میں تو روڈیارڈ کپلنگ نے وائسرائے کو بتایا. اس نے کہا یہ باہر سے آپ بھیج رہے ہو بڑے زبردست نقشے، یہ بڑے اچھے شاندار ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ کو پتہ نہیں یہاں بڑا ٹیلنٹ ہے، ہمیں چاہیے. پھر انہوں نے نام لیا اپنا دیال سنگھ، اپنا رام سنگھ اور گنگا رام کا، سر گنگا رام، اور انہوں نے ایک ٹرائیو بنایا اپنا، جنہوں نے پلاننگ کری ماڈل ٹاؤن، انہوں نے گنگا رام نے پلان کیا تھا، اور بھائی رام سنگھ نے بنائے ایچ ایس این کالج، یونیورسٹی، میوزیم. زبردست. تو اس پیچھے سے ان کو اس کو سپورٹ تھی ڈیسیجن کپلنگ صاحب کی. کپلنگ واز دی پرنسپل، اور وہ بڑے ان کے پاس کمانڈ تھی اور وائس رائے کی سپورٹ ہوتی تھی. تو انہوں نے لاہور کا کیریکٹر بنایا. یہ نہیں کیا انہوں نے کہ جیسے مونٹگمری ہال وہاں سے آیا تو بنا دیا، اور یہ وہ اپنی جگہ انہوں نے ڈفر کیا. انہوں نے کہا یہاں اینٹ ہوتی ہے اور یہاں محرابیں ہوتی ہیں یا برآمدے ہوتے ہیں، یہاں کی کلائمیٹ میں یہ چاہیے، یہاں کے کلچر میں یہ چاہیے. اس کو جوڑ کے پھر بھائی رام سنگھ اور گنگا رام نے اور کپلنگ نے مل کے یہ شاہکار بنائے، جو آج بھی شاہکار ہے اور کل بھی شاہکار ہوں گے. ہم نے شاہکار بنانے بند کر دیے، بلکہ بنے بنائے بھی تباہ کیے. شاہکار بنانے کے لیے ایک روح چاہیے ہوتی ہے، ایک بیک گراؤنڈ چاہیے، ایک سینس آف کنٹینیوٹی اور آئیڈینٹی چاہیے ہوتی ہے، وچ وی ہیو لاسٹ. تو اس لیے کلونیل پیریڈ کی جو ایگزامپلز ہیں دے آر ایگزامپلز ٹو لرن فرام. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس میں جو آپ کمرشلزم کی بات کرتے ہیں کہ سارا لینڈسکیپ ہی لاہور کا تبدیل کر دیا، قبضہ مافیا، پراپرٹی مافیا، اور اس میں پھر ہمارے جو عوامی نمائندے ہوں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہماری بیوروکریسی، ہمارا تاجر ہے، یہ سب کی ملی بھگت شامل ہے کہ لاہور میں کالونیاں تو بہت بنیں گی، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنیں گی، لیکن وہاں پہ جیسا ماڈل ٹاؤن کی بات کی تو وہ بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی. تو آج اس کے بعد جو بن رہی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز، آپ مطمئن ہیں وہاں پہ اتنے درخت لگ رہے ہیں کہ جتنے لگنے چاہیے؟ بالکل نہیں لگے، بلکہ کاٹے گئے. اب تھوڑا سا یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے ایکالوجی کا، فارسٹیشن کا، ہوپ فلی آگے جائے گا، لیکن ابھی تک تو حالات جو ہیں بڑے ڈس بیلنسڈ ہے. اور یہ جو بات آپ نے پہلے کہی بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکس میں، لاہور کے جنرلی، وہ یہ کہ ہماری ایک فارمل اکانومی ہوتی ہے کہ انفارمل ہوتی ہے. فزیکل کنٹرول آف انوائرمنٹ، اربنزم ایک فارمل ہوتا ہے کہ انفارمل. فارمل ہے ایل ڈی اے اور انفارمل ہے قبضہ مافیا. صحیح. تو آدھے سے زیادہ شہر قبضہ مافیا کی مرضی سے بنا ہے، اس سے سپریڈ ہوا ہے. آدھے سے کم ہے جو فارمل سے ہے. اکانومی بھی ہماری، سارے پیسے ہمارے جو ہیں وہ بلیک اکانومی میں چلتے ہیں، جو ریکارڈڈ کم ہے. تو یہ ہمارا ایک کیریکٹر سمجھ لیں، یا یہ جو ریفلیکٹ ہوتا ہے ہماری کوالٹی آف لائف میں. اچھا سر، آپ بات کر رہے ہیں سر گنگا رام کی، دیال سنگھ کی. یہ 19ویں صدی کے دوران، 18ویں صدی اور 19ویں صدی کا جو پیریڈ ہے یہاں پہ انگریز راج کا، اس کے درمیان میں یہ ویژن آتا ہے. اور یہاں کی جو اس کو پنجابی ایلیٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ بڑا ویژن رکھتی ہے. اگر وہ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ذوق ہے وہ بھی ہمیں نمایاں نظر آتا ہے آج بھی، آج کی ڈیٹ تک. لیکن پاکستان بننے کے بعد جو ہے، جہاں پہ جب بات کرتے ہیں یہاں کی پاکستان کی ایلیٹ کی، پاکستان کے پولیٹیشین کی، یہاں کے سرمایہ کار کی، تو ان کا ترقی کے ساتھ ساتھ یہ ویژن کہاں چلے جاتا ہے، ذوق کہاں چلے جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ رونتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ہاں دیکھیں نا، فکر و فن کا اجرا جو ہے وہ بند ہو گیا. ہم جب
ہمارے بچپن کے زمانے میں ہم کبھی ہلکا باب ذوق جاتے تھے، اس زمانے کی شاعری، افسانے. اب پتہ نہیں 10 سال سے مجھے تو کوئی کتاب ایسی نہیں نظر آتی ناول جو کہ لینڈ مارک کہا جا سکے، جیسے انتظار حسین کی بستی تھی، یا اب ناصر کاظمی کی شاعری تھی فیض صاحب کے بعد فراز کی ہوئی. اب آپ ڈھونڈنے لگے تو شاید مل تو جائیں گے آپ کو، لیکن کوالٹیٹیو فکر جو ہے نا اس میں تنزل نظر آتا ہے. اچھا، آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، آرکیٹیکٹ ہے، وہ بھی اس طرح نہیں جڑا ہوا ادب کے ساتھ جس طرح آپ کی نسل کے لوگ جڑے ہوئے تھے. بطور آرکیٹیکٹ آپ یہ دیکھتے ہیں؟ ہوپ فلی نہیں جڑے ہوئے تھے، لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ یہ جو مجھے یہ یوٹیوب اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اس پہ اب ذرا انفارمیشن اور نالج جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک فروغ آنا چاہیے، سوشل میڈیا کی وجہ سے آنا چاہیے. اب دیکھیں کیا نتیجہ اس کا نکلتا. اچھا زلفی صاحب، آپ بتائیے کہ آپ نے ذکر کیا کہ پلازے بن گئے، تجارتی مراکز بن گئے، مارکیٹیں پورے اندرون شہر میں پھیل گئی ہیں، وال سٹی بھی بنائی گئی، وہ بھی جو ہے کامیاب اس طرح نہیں ہو سکی، اس کے پروجیکٹ اس طرح جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور سول سوسائٹی کی بات کی تھی کہ شہر کو بچانے کے لیے نکلی ہے. سب سے پہلے سول سوسائٹی سماجی شخصیات کی صورت میں اندرون شہر کو پریزرو کرنے کے لیے نکلی تھی، لیکن وہ تو سارے مایوس ہو گئے کہ ایک دو حویلیاں چھوڑ کے کوئی وہاں پہ جو سماجی شخصیت ہے، جو لوگ تھے، وہ کہتے ہیں یہاں رہتے ہی کوئی نہیں ہے، تو جہاں کوئی رہتا نہیں تو اس کو پریزرو کیوں کرنا ہے؟ نہیں ایکچولی رہتے کیوں نہیں ہیں، لاہوری بالکل لاہور شہر میں رہتے ہیں، لیکن یہ میں نے وہ آپ کہہ لیں ایلیٹ کلاس کے اشرافیہ کی جو سماجی شخصیات کہلاتی ہیں وہ وہاں لاہور میں نو ڈاؤٹ وہ تو اب فیشن کے طور پر جاتے ہیں. وہ ایک ایونٹ ہوتا تھا بسنت، وہ بھی ختم ہو گیا، اور میرا نہیں خیال اب وہ بھی جاتے ہیں. سین یہ ہے کہ یہ ایک کولیکٹیو وزڈم کی بات ہے کہ آپ کسی چیز کو آن کریں گے تو اس کے لیے فیل کریں گے، کام کریں گے، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. ایکچولی ہم نے لاہور کو، وال سٹی کو آن کرنا چھوڑ دیا. ہم نے، مجھے نہیں پتا کس کی غلطی ہے، یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے یا یہ کوئی اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں کو، لاہوریوں کو بتانا چاہیے کہ یار آپ پورے دنیا میں مشہور ہیں کہ زندہ دلانے لاہور. آپ لوگ اپنے کلچر کی، اپنی ہیریٹیج کی، اپنی آرکیٹیکچر کی، اپنے کھانوں کی، اپنے کلرز کی، اپنے ٹریڈیشنز کی رکھوالی کریں، اس کی پرورش کریں، اور بلکہ اس لیگیسی کو آگے لے کر چلنا چاہیے، تاکہ جو خوبصورت قومیں اور ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے انہی چیزوں کو بیس بنا کر بہت ٹورزم کریٹ کیا ہے. اور ڈیفینیٹلی زندہ قومیں یا جو اویئر قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی ٹریڈیشنز، اپنے لوگوں کو، ہیروز کو، کلرز کو، ڈیٹیلز کو، استھیٹکس کو، میوزک کو پکڑ کر رکھتی ہیں، ان کی بیس پر چیزیں بناتی ہیں. ہم نے وہ سب چیزیں چھوڑ دی. ایکچولی ہم نے اپنی جو ایک جو استھیٹکس کی ایک منبع کوئی چیز تھی وہ چھوڑ دی ہے. ہم نے نہ، آپ جائیں، آپ بلیو کریں، جو چھوٹی اینٹ کی دیوار ہوتی تھی وہ گرائی جاتی ہے. ایک دیوار بنا کر پھر میں بتا نہیں سکتا، میں کیونکہ آرٹسٹ ہوں، مجھے رونا آتا ہے. اس کے اوپر ٹائلز لگا دی جاتی ہیں جو باتھ رومز میں لگتی ہیں. مطلب ہے ایک کوئی تو چیک کرے یار. مجھے نہیں پتا کون اس کا نقشہ پاس کرتا ہے، اس کی ڈیٹیلز کون چیک کرتا ہے. ہمارے سارے سرکاری ادارے ہیں. زلفی صاحب، اب ہم دوبارہ نیر علی دادا صاحب سر آپ کی طرف آتے ہیں. جس طرح زلفی صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں سمجھ کہ کون لوگ ہیں جو نقشے پاس کرتے ہیں، تعمیرات کی اجازت دیتے ہیں یا گرانے کی اجازت دیتے ہیں. یہ ہمارا پورا ایک مافیا ہے، نیکسز ہے جو بظاہر نظر آتا ہے، رشوت سفارش کا کلچر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو اور جو اس میں جڑی ہوئے جو دیگر معاملات ہیں، مالی معاملات، یہ ساری چیزیں تو نظر آتی ہیں. لیکن لاہور جو ہے یہ پنجاب کا دارالحکومت بھی ہے، پنجاب بلکہ پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے، یہ پنجابیوں کا شہر ہے. اور یہ بھی کہا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بلاد العروس شہر تھا، جب پارٹیشن ہوتی ہے تو جو مشرقی پنجاب کے لوگ ہیں وہ اس کو مس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پھر چندی گڑھ بنانے کا سوچتے ہیں کہ ہم اب ہمارے پاس لاہور نہیں رہا تو ہم چندی گڑھ بناتے ہیں، ایک نیا شہر وہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو آج لاہور کے پنجابی یہ چیزیں سوچنا بند کر دی انہوں نے. سر یہ بات وہ فکری اس پہ آ جاتی ہے نا. میں نے پلیک کی بلڈنگ ڈیزائن کری تھی، مجھے چودھری صاحب نے کہا تھا بلا کے، پرویز الہی نے، کہ پنجابی لائبریری نہیں تو میں بہترین پلاٹ دیتا ہوں نیکسٹ ٹو وہاں قذافی اسٹیڈیم، آپ اس پہ بناؤ.
تو ہم نے ایک عمارت بنا کے دی جو بنی، تو وہاں جب وہ افتتاح ہوا اس کے بعد میں اس پہ بورڈ لگا ہوا تھا چائنیز کوکنگ کلاسز، جی چائنیز لینگویج چائنیز کلاسز کوکنگ کلاسز. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ پنجابی کی پہلے تو کتابیں نہیں تھیں، وہ آئی تو وہ پڑھتا نہیں ہے، تو پنجابی یہ لوگ کر رہے ہیں، گھر میں پنجابی بولتے نہیں ہیں، تو جو بولے تو اس کو جھاڑتے ہیں کہ اردو بولے. تو دیکھیں نا یہ ایک ہمارا فکری پرابلم ہے. تو یہ جو سنگ و خشت کی بات پہ آپ آ جاتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ علامہ اقبال والی بات آ جاتی ہے کہ سوچ کی بات جو ہے، سوچ کی بات، تو وہ وہاں پہ فلا ہے ویلیو کی پہلے بات ہے. تو اس کی. اور ویسے کچھ ہیں کچھ تھوڑی سی ریڈیمنگ باتیں، مثلا لاہور ہیز بین ایڈڈ آن ڈکلیئرڈ انٹو لٹریری سٹیز آف no دی doubt, ورلڈ. yes. میں اس کمیٹی پہ تھا، ویری پراؤڈ ٹو بی. یہ بڑی پراؤڈ کی بات ہے. اور وہ اس لیے ہوا کہ کچھ دنوں سے یہ جو لٹریری فیسٹیول شروع ہوئے ہیں جن میں ایک ریوائول کی ایک نظر آتی ہے، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. اور یہ کراچی میں زبردست طریقے سے ہوتا ہے، اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے، لاہور میں بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اگر پھیلی کنٹینیو ہوئی تو یہ فکری لیول ہمارا بہتر ہوگا. اچھا سر، فکری لیول بہتر ہونا چاہیے تو اس کے لیے تنظیمیں، آرگنائزیشن، حکومتی سرپرستی جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. جس طرح آرٹ کونسل 70s میں بنتی ہے، اس کے بعد پھر الحمرہ ہال بنتا ہے، تو یہ ختم ہو جاتا ہے. جی نئی گیلریز لاہور کے اندر جو ہے نہیں بن رہی. اب ٹھیک ہے ایکسپو سینٹر میں ایک بہت بڑا ایک بک فیئر بھی لگتا ہے، انٹرنیشنل لٹریچر فیسٹیول بھی لاہور میں ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص کلاس کے لیے ہے جو افورڈ کر سکتی ہے، وہ وہاں پہ ایکسپو سینٹر جا کے کتاب خرید سکتی ہے یا انٹرنیشنل جو ہے لٹریچر فیسٹیول کا حصہ بن سکتی ہے. یہ بھی لاہور کے خاص کلاس اور اشرافیہ کا ہے. عام آدمی سے جو یہ چیزیں بھی دور کر دی گئی ہیں. میں تھوڑا پلسز اور مائنس کی بات اسی لیے کرتا ہوں کہ آئی سی سم پلسز کمنگ along لائک ایفورسٹیشن کمیٹی نے جو لاہور میں گرینی پہ بہترین کام ہو رہا ہے، اور کنزرویشن سوسائٹی، اور فار دیٹ میٹر ورلڈ سٹی میں بھی جو بھی کام ہوا ہے پہلے سے بہت بہتر ہے. اور فورٹ میں اس کو کینسل کر رہے تھے لسٹ جو ورلڈ ہیریٹیج میں ہمارے شالمار، اور وہ ہے یونیسیف والے، یونیسکو والے، کہ ہم نے اس کو رکھا ہوا نہیں ٹھیک تو ہم اسے نکال دیں گے. لیکن اب جو کام فورٹ میں ہو رہا ہے وہ بد احتیاطی سے اور بیہودہ کام نہیں ہو رہا ہے، اوتھینٹک کریکٹ کنزرویشن ہو رہی ہے. تو آئی سی سم پازیٹیو تھنگس. صحیح سر، آخری آپ سے سر آخری سوال کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بھی درختوں کے حوالے سے بھی عمران خان بڑے سیریس نظر آئے، ان کے بیانات بھی آتے رہے کہ پچھلے 30 سال کی تحقیق کی جائے کتنے جو ہیں لاکھ درخت لاہور سے جو ہے وہ کاٹے گئے. اب اربن ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو نیا شہر بسانے کی لاہور کی بات ہوتی ہے، راوی کنارے، جس میں بڑی جھیل بھی ہوگا، فارسٹ بھی ہوگا، اور پرزرو بھی کیا جائے گا پانی کو، اور ہائی رائز بلڈنگ بھی بنائی جائیں گی. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ یہ بھی ساتھ سر ایڈ کر لیں. لاہور کا کوڑا تو پہلے صاف کر لیں، پھر بات کریں اسکائی اسکریپر وہ جو فیوچر میں آنے ہیں سارے کے سارے. ایک یہ، اور دوسری بات کیا کری آپ نے، 50 لاکھ جو گھر بنانا ہے. گھر بننے جو ہے نا، دیکھیں گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ گھر بنا کے اور وہ یہ کرے. وہ گورنمنٹ ہوتی ہے انیبلر. گورنمنٹ انفراسٹرکچر بنائے، وہ سسٹمز بنائے جن میں پیسے مل سکیں غریبوں کو مارٹگیج سسٹم پہ لوکل کام کریں کہ کیسے پہنچ لوگوں کی کیسے. اور اس میں ریسرچ کی طرز تعمیر پہ ہونا چاہیے کہ مٹیریل ایسا بنے جو آرام دہ ہو اور سستا ہو. نہ کہ اب یہ کوئی آئیڈیاز آپ سوچ رہے ہیں یورپ سے یا وہاں سے لا کے اور یہاں لاکھوں کے گھروں کا کوئی یہ کر دے گے، تو میں سمجھتا ہوں دس از ناٹ ان دا رائٹ لائن. ٹھیک ہے سر، اسی میں سر ایڈ کر لیں کہ جو ساتھ ایل ڈی اے ہمارا وہ ایک لاہور کا نیا پلان بنانے جا رہا ہے جس کو ماسٹر پلان کہتے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی صحیح ڈائریکشن ہے؟ دیکھیں جی، ماسٹر پلان اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں. ماسٹر پلان جو ہمارے بنا تھا وہ آؤٹ ڈیٹ بھی ہو گیا، اور دوسرے وہ کبھی کاغذ پہ تو بن جاتا ہے، پریکٹس میں نہیں آتا ہے، فالو نہیں ہوتا ہے. ایک یہ بھی مسئلہ ہے. اور ماسٹر پلان اور جو سپیڈ ہے نا، اب سپیڈ آف ترقی کی جو سپیڈ ہے نا، وہ اس میں پہلے ماسٹر پلان، میں انوالوڈ تھا اسلام آباد کے کمیشن میں ماسٹر پلان کے، پتہ چلا 60 سال پہلے جو بنا تھا وہ آج تک وہ چل رہا ہے. تو 60 سال کے بعد بھی ماسٹر پلان کا کہاں سے کہاں دنیا چلی گئی، وہ ماسٹر پلان کیسے آپریٹو ہو سکتا ہے؟ تو اب وہ اس کو ریویژن کی بات ہو رہی ہے یا فلانی. تو یہ ماسٹر پلان پہلے تو
मुनासिब बनने ज़रूरी है, दूसरे ये फॉलो होने ज़रूरी है, तीसरे अपडेट होने ज़रूरी है। वो तीनों ही नहीं होते रहे। सही, बहुत शुक्रिया दादा साहब आपका। जुल्फी साहब, आखिर पे आपसे प्लीज़ कि लाहौर की इस वक्त की जो पेंटिंग है वो हम आपके नाजरीन को दिखा भी रहे हैं, तो ये बताइए कि अब आपके अंदर की, आपकी पेंटिंग्स के अंदर भी कोई उम्मीद, होप है कि जो लाहौर है उसकी खूबसूरती जो है उसको प्रिजर्व किया जाएगा और वो बढ़ेगी? एक्चुअली जैसे लाहौर सदियों में डेवलप हुआ है ना, इसलिए इसको चाहे कॉन्शियसली इसको निगलेक्ट करें या इसको ख़त्म करें, ये फिर भी सदियों में ख़त्म होगा। इसकी बड़ी डीप रूट्स हैं लाहौर की, पंजाब की और इसके कल्चर की, लाहौर के। सो नो डाउट मैं बिल्कुल होपफुल हूँ और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए ये कुछ लोग तो बदलेंगे और ये जो बदलो वाला स्लोगन है आपके चैनल का, तो ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये कुछ बेहतर होगा और लोग अपनी ड्यूटी और अपनी चीज़ें, अपनी कल्चर की केयर करेंगे। बहुत शुक्रिया जुल्फी साहब आपका, नैयर अली दादा साहब आपका। बिल्कुल जो सोच है उसको बदलना है हमें और वही बदलाव लाना है अपने तर्ज़ तामीर में भी और अपने तर्ज़ रहाइश में भी। जो पुराना लाहौर है, ठीक है, आप जिस तरह हमारे मेहमानों ने कहा कि 20 लाख का लाहौर नहीं रहा, अब ये 1-1.5 करोड़ का लाहौर हो चुका है। तो वक्त के साथ साथ जो है वो लाहौर भी प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी रवायात, उसकी इमारतें, उसके गली कूचे, और इसके साथ साथ जो नया डेवलपमेंट हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, वो ज़रूर हो, हाई राइज बिल्डिंग ज़रूर बनाई जाए, लेकिन दुनिया भर में जिस तरह वहाँ के शहर के रहने वालों का जो ज़ौक़ होता है वो भी उसमें नज़र आना चाहिए। और वो हम समझते हैं कि जो मुतलका पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकर हैं, वो भी इस तरफ तवज्जो देंगे। तो ये था आज का नाजरीन प्रोग्राम पंजाब नामा।